Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Aaj, dear students, today we will continue the previous lecture of entrepreneurship. And if you remember, I have given you an assignment as well. And that assignment was regarding a business idea, or it is also important and from every perspective. So today we will discuss in the class inshallah कि कौन कौन से business ideas आपके mind में है. तो kindly do participate it with me so that we may develop an understanding. Okay, methods of generating new ideas. अच्छा जी, methods of generating new ideas. अच्छा जी, when we generate new ideas, so there are several methods. Entrepreneurs can take help from these methods to generate and test new ideas. Generation of ideas and testing of new ideas. Okay, number one, focus groups. Second thing is brainstorming. Third is brain writing. And fourth is problem inventory and analysis. Okay, we will discuss one by one. Focus groups. अच्छा, focus groups में क्या होता है? In focus groups, for generating new ideas, the focus group is an excellent method for initially screening ideas and concepts. ये बड़ा important और इंटरेस्टिंग और बड़ा मतलब ये है कि excellent method है आइडिया स्क्रीनिंग के लिए और कंसेप्ट डेवलपमेंट के लिए. इसमें होता क्या है, इसमें 18 to 11 पार्टिसिपेंट्स जो होते हैं वो बैठ जाते हैं और एक जगह पे, और वहाँ पे वो क्या करते हैं, वो कमेंट करते हैं एक स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट के ऊपर और नए आइडिया के ऊपर जो कि मार्केट की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं. फॉर एग्जांपल, एक कंपनी है वो चाहती है कि वो इस अकॉर्डिंग टू दिस एग्जांपल, a company interested in women's slipper market received its new product concept for a warm and comfortable slipper that fits like an old shoe from a focus group of 12 women from various socio-economic backgrounds in the Houston area. अकॉर्डिंग टू दिस एग्जाम्पल ये कहते हैं कि जी एक कंपनी है जो कि फीमेल को उन्होंने टारगेट किया है वुमेन मार्केट को, और वो चाहते हैं कि वो एक कंफर्टेबल स्लीपर को, जो पाँव की जूती होती है, उसको मार्केट में लॉन्च करना चाहते हैं. तो इसके ऊपर उन्होंने क्या किया, वेमेंस को बिठाया और उनसे अंडरस्टैंडिंग की किस तरीके का होना चाहिए, उनका फीडबैक लिया. किसी ने कहा कि नरम होना चाहिए, किसी ने कहा कि गर्म होना चाहिए, किसी ने कहा कि जी स्मूथ हो, किसी ने कहा कि बैकबोन को प्रॉब्लम ना दे, किसी ने कहा कि आवाज़ ना प्रोड्यूस करे. तो अब ये तमाम चीज़ें क्या है, दीज आर फोकस ग्रुप डिस्कशंस, and we all are going for refining of an existing idea or a concept. ब्रेन स्टॉर्मिंग किसे कहते हैं? ब्रेन स्टॉर्मिंग, दिमाग को यानी कि क्या कहते हैं, दिमाग की बत्ती को जलाना. ब्रेन स्टॉर्मिंग, आप अपने दिमाग को झंझोड़ देते हो और उसको आप उससे क्या निकलता है, न्यू आइडियाज और उसका सोल्यूशन. अच्छा, इसमें होता क्या, इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट पीपल कैन बी स्टिमुलेटेड टू ग्रेटर क्रिएटिविटी by meeting with others and participating in organized group experiences. अच्छा, इसमें क्या होता है, मुख्तलिफ लोग बैठे होते हैं, अपने तजुर्बे की बेस पे वो डिस्कशन करते हैं और वो क्या करते हैं, वो क्रिएटिविटी और इसके एंगल से सोचते हैं या बात करते हैं. द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस मेथड आर कीपिंग क्रिटिसिज्म अवे. अच्छा, इसमें क्रिटिसिज्म नहीं होता, फ्री फीलिंग ऑफ आइडिया, चाहे कुछ भी हो. आप में से कोई अगर कहे कि जी हम ऐसा करते हैं कि हवा में उड़ें, कोई कहेगा कि जी मैं आग में चलने वाली ऐसी कोई मशीन या गाड़ी बनाई जाए. अब देखें, इसमें क्रिटिसिज्म नहीं है. इसमें मैंने ये आपसे नहीं कहा या कोई किसी से नहीं कहा कि जी कोई जल ना जाए, कोई मतलब ये कि कोई मसला ना हो जाए, बल्कि इसमें फ्री व्हीलिंग ऑफ आइडिया, आइडिया को खुला, दिमाग को खुला छोड़ दें, जितना भी फ्लो ऑफ आइडियाज निकलते हैं वो निकलते हैं. कॉम्बिनेशंस एंड इम्प्रूवमेंट्स ऑफ आइडियाज, जितने भी आइडियाज इम्प्रूव हो सकते हैं उसके ऊपर बात होती है.
Such type of session should be fun with no scope for domination and inhibition. इसमें कोई इसमें सारा इस सेशन में फन होता है, कोई ये नहीं होता कि जी मैं ठीक हूँ आप गलत हैं, आप गलत हैं मैं ठीक हूँ, बल्कि इसमें ये कि जो हर इंसान या कोई भी पार्टिसिपेंट जो बात करता है उसको वेलकम किया जाता है और उसके ऊपर भी सोचा जा सकता है, चाहे वो गलत हो, चाहे वो रेडिकुलस हो, चाहे वो बेवकूफ़ाना हो, अहमकाना बात हो, या वो किसी भी तरीके से हम उसे समझें, लेकिन यह है फ्री विलिंग ऑफ आइडियाज. Brainstorming has a greater probability of success when the effort focuses on specific product or market area. ओके, ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होता है? इसमें सक्सेस का बहुत बड़ा एलिमेंट या प्रोबेबिलिटी हो सकती है. क्यों हो सकती है? जब एक खास मार्केट को टारगेट करो. देखिए जी, मुझे अच्छी तरह याद है, मुझे इंडिया ये मार्केटिंग में इंडियन जो वो है कंपनीज और मार्केटियर्स, वो बड़े अच्छे और बड़े काफ़ी हद तक वो चले जाते हैं. इवन मैं आपको बता दूं, मर्सिडीज और इस तरह के नेशनल जियोग्राफिक्स की मार्केटिंग और ये एडवर्टीजमेंट्स भी कौन करता है? ये इंडिया से करवाई जाती है. You can assess their competency and you can access their expertise in this field. अब आप मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. एक एडवर्टीजमेंट होती थी इंडिया की, उसमें दिखाया जाता था कि जी एक जापानीज है, वो आया है जापान से, कंपनी का एक मार्केटियर था, सीईओ था या जो भी था, मार्केट में बैठा है, इंडिया आया है, एक पार्क में बैठा है और एक यंग बंदे से उसने पूछा है कि मोटर बाइक आप चलाते हो? तो वो कहता है हाँ चलाता हूँ या पसंद है. तो वो कहता है क्या होनी चाहिए मोटर बाइक, क्या क्वालिटीज फीचर्स? तो उसने कहा स्टाइल एंड कंफर्ट, ये दो चीज़ें उसने बताई. तो अब फिर उन्होंने, जब ये जापानीज ने दो चीज़ें अपने साथ नोट की, स्टाइल और दूसरे नौजवान ने कहा कि जी कंफर्ट होनी चाहिए, तो उसने फिर फाइनली फिर वो एडवर्टीजमेंट में दिखाते हैं कि जी होंडा इस तरह, मतलब ये है कि 125 का एक मॉडल बता देते हैं कि जी ये जापानीज ने जो ब्रेनस्टॉर्मिंग किया, जो डिस्कशन या जो बातें भी हुई उसके ऊपर सोचा, तो वो क्या था? वो स्टाइल और कंफर्ट, उसमें दोनों चीज़ें थी. ठीक है, तो कहने का क्या मतलब, ब्रेनस्टॉर्मिंग बहुत अच्छी चीज़ है अगर आप एक मार्केट के ऊपर एक खास किस्म के स्पेसिफिक प्रोडक्ट के ऊपर आप फोकस करें. ब्रेन राइटिंग, बेन रोहर बैच 1960 में उसने ये कॉन्सेप्ट, ये मेथडोलॉजी, ये टेक्निक इंट्रोड्यूस करवाई. उसका नाम था ब्रेन राइटिंग और नाम क्या दिया? मेथड 635. इट इज रिटन फॉर्म ऑफ ब्रेन स्टॉर्मिंग. आप बात करते हैं ना ब्रेन स्टॉर्मिंग पे कि जी ऐसा हो वैसा हो, बातें हो ये वो, उसको जब लिख के आप ले आते हो तो इसे कहते हैं मेथड 635. ब्रेन राइटिंग इज अ साइलेंट रिटन जनरेशन ऑफ आइडियाज बाय ग्रुप ऑफ पीपल. इसमें क्या होता है? इसमें खामोशी से ब्रेन राइटिंग की जाती है, यानी कि साइलेंट तरीके से किया जाता है, बोला नहीं जाता बल्कि लिखा जाता है. आइडियाज को लिख के कागज के ऊपर लिखा जाता है. Participants write their ideas on special forms or cards that circulate within the group that consists of usually 6 members. 6 मेंबर्स का ग्रुप होता है और हर एक एक कागज पे खास किस्म के नोट्स होते हैं, स्पेशल कार्ड, उसके ऊपर लिखते हैं और आगे फॉरवर्ड करते जाते हैं, सर्कुलेट करते हैं. Each group member generates and write down 3 ideas during 5 minute period until each form has passed all participants. अब देखिए 6 लोग हैं, एक कार्ड पे उन्होंने 5 मिनट लिए और 5 मिनट में 3 आइडिया लिए, तो 6 3 18. तो 18 आइडियाज एक खास कार्ड के ऊपर 6 लोगों ने इंटर किए 30 मिनट्स में. तो ये इसे कहते हैं ब्रेन राइटिंग. The leader monitors the time interval and can reduce or lengthen the time given the participants according to the need of the group. एक होता है मेंटोर, लीडर. लीडर होता है वो क्या करता है? वो लोगों को मॉनिटर करता है और वो टाइम को ज़्यादा भी कर सकता है, टाइम को कम भी कर सकता है. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द ग्रुप. अगर ग्रुप कहे कि जी 5 नहीं 6 मिनट या 10 मिनट, तो वो टाइम बढ़ा भी सकता है. ब्रेन राइटिंग 635. अब देखिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट, एक प्रॉब्लम है उसके ऊपर बात है और वो प्रॉब्लम भी आपने लिख लिया कि जी प्रॉब्लम है फॉर एग्जांपल ट्रैफिक, हाउ टू कंट्रोल ए ट्रैफिक. इसके ऊपर
1 2 3 4 5 6 لوگ بیٹھے ہیں اور ہر ایک کا اپنا اپنا آئیڈیا. یہ کارڈ وہ برین رائٹنگ کارڈ کی ایک کیا کہتے ہیں ٹیمپلیٹ ہے فارمیٹ آپ کے سامنے. تو ہر ایک بندے نے تین تین چیزیں لکھی اس کے اوپر کہ جی بس ہو, کسی نے کہا رکشا ہو, کسی نے کہا کوریئر سروس ہو, کسی نے کہا یلو کیب ہو, کسی نے کہا مطلب یہ کہ پک اینڈ ڈراپ ہو, کسی نے کہا کہ کوئی کمیونیکیشن ہو اس طرح. ہاں, اب یہ مختلف آئیڈیا ہر ایک کے ذہن میں اپنے اپنے آئیڈیاز. اور دوسری بات انٹرسٹنگ آپ نے غور کیا شیئر بھی ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ جی آصف کا علیحدہ کارڈ ہوگا اور مطلب یہ ہے کہ سلیم کا علیحدہ یا کلیم کا علیحدہ, بلکہ ہر ایک کا ایک ہی کارڈ ہوگا اور اس کارڈ پہ ہر ایک اپنے آئیڈیاز دیکھے گا اس سے علیحدہ علیحدہ. تو اس سے کیا ہوگا بڑی خوبصورت طریقے سے 18 کریٹو انوویٹو آئیڈیاز آ جائیں. دیکھیں جی آپ ماشاء اللہ میں کہتا ہوں کلاس میں آپ سے فرام دا ڈے ون ان دس اسپیسیفک سبجیکٹ کہ جی آپ کے ساتھ آپ میں ہر ایک ملٹی بلین ڈالر کارپوریشن ہے. اگر وہ کوشش کرے, اگر وہ ہمت کرے, آپ میں اتنی کریٹیوٹی ہے کہ آپ کچھ بھی کر سکتے ہو, آپ کا دماغ بڑا تیز ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ میں کیا ہونا چاہیے کانفیڈنس, کانفیڈنس کی کمی نہ ہو. باقی یو ہیو اے لاٹ آف کریٹیوٹی آئی ایم شیور. پرابلم انوینٹری اینڈ انالیسس یہ ایک علیحدہ میتھڈ ہے. A method for obtaining new ideas and solution by focusing on problems. اس میں کیا ہوتا ہے this analysis uses individuals in a manner that is analogous to focus groups to generate new product ideas. اب کیسے however instead of generating new ideas themselves the consumer are provided with list of problems and then asked to have discussion over it and it ultimately results in an entirely new product idea. اب آپ دیکھتے ہیں نا سرف ایکسل اس کے اشتہارات آپ نے دیکھے ہوں گے, آپ نے ہارپک کا اشتہار دیکھا ہوگا اور آپ نے اس طرح کے بھی اشتہارات دیکھے ہوں گے اپنے نیشنل چینلز پہ جس میں دکھایا گیا ہوتا ہے کہ جی بچے خواتین آفس جو لوگ ہوتے ہیں ان کا ایک گروپ بنایا جاتا ہے, ان کو اسٹوڈیو میں بلوایا جاتا ہے یا ان سے پوچھا جاتا ہے آن فیلڈ کہ جی آپ کون سا سرف یوز کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں سرف ایکسل. تو سرف ایکسل میں آپ کو کیا پسند ہے کہ جو کہتے ہیں تھوڑی سی شائن زیادہ ہو, تھوڑا سا کلر پیارا ہو. اب دیکھیں یو ٹیک آئیڈیا فرام کنزیومرز اور اس کے بعد پھر کیا آتا ہے ایڈورٹیزمنٹ میں بتایا جاتا ہے کہ جی ہم نے خواتین سے اور مطلب یہ کہ لوگوں سے پوچھا کہ سرف ایکسل کو کیسے اچھا کیا جائے, آپ کا سرف ایکسل. تو انہوں نے کہا کہ جی کلر ہو شائن ہو, تو آیا ہے جی ملٹی ڈٹرجنٹ کیا کہتے ہیں کوئی فارمولا نیا سرف ایکسل. میری بات آپ سمجھ رہے ہو, اس طرح ہارپک کو آپ دیکھیں, اس طرح مطلب مختلف اس کو آپ دیکھیں. اور اچھا دوسرا آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ بڑے بڑے جو یونیلیور اپنے پروڈکٹس کے اوپر لکھتا ہے کہ ٹول فری نمبر ہے, اس کے اوپر آپ اپنے آئیڈیاز ہمیں بھجوا سکتے ہیں. فار ایگزامپل آپ ایک صابن یوز کر رہے ہو اور آپ نے اس صابن نے آپ کے چہرے پہ ایچنگ ڈال دی, آپ کہتے ہیں کہ یار اس میں تھوڑا سا موئسچرائزنگ زیادہ ہو یا اس کے اوپر مطلب یہ ہے کہ تھوڑی سی سافٹنس زیادہ ہو یا تھوڑا سا اس سے مطلب شائننگ زیادہ ہو, تو آپ ٹول فری نمبر پہ یونیلیور کو فون کر سکتے ہیں, ان کو بتا سکتے ہیں کہ جی میں آصف یا مطلب یہ ہے کہ کیا کیا نام ہے آپ لوگوں کی یا مطلب اینی ون میں جو بھی ہوں اور ہمیں یہ پروڈکٹ جو ہے یہ ہمیں چاہیے, اس میں یہ ایڈیشن کر سکتے ہیں. تو یہ ایک اٹ از آلسو اے پرابلم انوینٹری اینڈ انالیسس ٹیکنیک. کریٹو پرابلم سالونگ. Creativity is the act of turning new and imaginative ideas into reality and is an important attribute of successful entrepreneur. While creative problem solving is the method for obtaining new ideas, focusing on the parameters, creativity tend. اچھا یہ بتاتے ہیں کہ کریٹیوٹی کیوں ضروری ہے, کیوں اٹ از امپورٹنٹ. میری بات آپ سمجھ رہے ہو؟ تو یہ اس میں بتایا ہے کہ جی کریٹیوٹی یس. میں آپ کو ایک بات بتا دوں, آج کل کے زمانے میں نہ زمین چلتی ہے, نہ بڑی دکان آپ کی چلے گی, نہ زیادہ پیسہ آپ کو بچا سکتا ہے, نہ آپ کے ساتھ اگر زیادہ لوگ ہوں گے وہ کوئی فائدہ مند ہے, بلکہ کیا ہوگا, بلکہ آپ کے ساتھ کریٹیوٹی اینڈ انوویشن اہم ہے. If you have the creativity, you are in business. If you don't have the creativity, you can't do anything. تو کریٹیوٹی
مسئلے بھی حل کرتی ہیں، کریٹیوٹی آپ کے لیے ایک راستہ نکالتی ہے، اور آپ اس سے آپ خود ہی دیکھیں نا، فوڈ پانڈا، فوڈ پانڈا میں دیکھ رہا ہوں، یہ ہمارے لوکل انٹرپرائزز ہیں. ہم ان کو ایک بات میں آپ کو بتا دوں، اپنے اپنے ملک، اپنے شہر، اپنے صوبے اور اپنے علاقے کے بزنسز کو بری نظر یا چھوٹی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے. وی شوڈ سپورٹ اٹ. میری بات آپ سمجھ رہے ہو؟ کیونکہ پتہ ہے کیا مسئلہ آ جائے گا، اگر ہم ان کو انڈرمائن کریں، ہم ان کو سپورٹ کریں، ہم ان کو ڈسکریج کریں، تو ہم نے آنے والے انٹرپرینورز کے لیے رستہ بند کر دیا ہے. آپ نے لیے رستہ بند کر دیا ہے. میری بات آپ سمجھ رہے ہو؟ تو لہٰذا ان کو سپورٹ کرنا چاہیے، ان کی سروسز کو کم از کم. اف یو افورڈ، یو شوڈ یوٹیلائز اٹ اینڈ یو شوڈ انکریج اٹ. کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں، اگر میں سلیکان ویلی، اور مطلب یہ ہے کہ نیو یارک، اور مطلب یہ Amazon.com اور گوگل اور فیس بک اور AOL، ان کے ساتھ میں کمپیریزن کرنا شروع کروں، تو وہ تو $1 ٹریلین بزنس کے انٹرپرینورز ہیں، اور میرے تو مطلب یہ ہے کہ بلین کیا $1 ملین کی بھی نہیں ہے. تو لہٰذا یہ ہے کہ مجھے اپنے سپورٹ کرنے چاہیے، کیونکہ یہ میرے لیے امپلائمنٹ اپرچونٹی پروڈیوس کرتے ہیں. دیکھیں اب دیکھیں نا، کریم پاکستانی انٹرپرینور ایک بزنس ہے، لیکن کریم نے کتنے لوگوں کو، موٹر بائک رائڈر جو ہیں، یا موٹر کار ڈرائیور جو ہیں، یا کیب ڈرائیورز ہیں، ان کے لیے کافی روزگار پروڈیوس کر دیا. تو لہٰذا وی شوڈ سپورٹ اٹ. اچھا جی، کریٹنگ پرابلم سالونگ ٹیکنیک. برین اسٹارمنگ سے کیا ہوتا ہے؟ برین اسٹارمنگ ایک اچھی چیز ہے، اس سے مسئلے کا حل نکلتا ہے. یہ آپ کیا کرتے ہو، اس سے آپ پارٹیسپینٹس جو ہیں وہ ایک اچھے نتیجے پہ، ایک پرابلم، اور ان سب چیزوں کا برین اسٹارمنگ ہو، چاہے وہ کوئی بھی ٹیکنیک ہو، فوکس گروپ ہو، اس کا اینڈ ریزلٹ کیا ہے؟ ٹو سالو اے پرابلم ان اے ویری کریٹو وے. پرابلم دیکھیں، اگر میں کہوں کہ جی اس دیوار کے اس پار میں نے جانا ہے، تو ایک ٹیکنیک یہ ہے کہ میں دیوار توڑ دوں، یہ ان کریٹو وے. یا دیوار کو میں پھلانگ دوں، ان کریٹو. لیکن میں اگر کہوں کہ میں اس دیوار میں ایک خاص اینگل سے اس کو میں توڑ دوں، اس میں راستہ بنا لوں، اور اس سے کیا ہو، اس میں کوئی کبر کیا کہتے ہیں، ایک ڈور لگا لوں، اور اس کے آر پار میں جا سکوں، اور وہ ڈور ریوالونگ ہو، وہ بند بھی ہو سکتا ہو، دیوار اس سے مطلب سیل بھی ہو سکتی ہو، اور بوقت کی ضرورت کو کھل بھی سکتے ہو. Now this is a creative way of solving the problem. Are you getting me? ریورس برین اسٹارمنگ، جس طرح ریورس انجینئرنگ ہے، اس طرح ایک ٹرم ہے ریورس برین اسٹارمنگ. اس میں کیا ہوتا ہے؟ اٹ از اے گروپ میتھڈ فار obtaining نیو آئیڈیاز فوکسنگ آن دا نیگیٹو. یاد رکھیں، آپ کے گھر میں، یونیورسٹیوں میں، پورے ملک میں، پوری دنیا میں LED، میں کہوں گا کہ اس سے بھی ایڈوانس لائٹنگ سسٹم آ گیا ہے، LED. لیکن اگر آج سے 100 سال پہلے چلے جائیں، تھامس ایڈیسن کے زمانے میں، 100 150 سال پہلے یا 100 سال پہلے، تو وہاں پہ ایک الیکٹرک بلب ہوتا تھا، اور وہ چند گھنٹے، چند منٹ جلتا تھا، اور پھر وہ چند گھنٹے، اور آخر میں وہ LED. اور آج کل کی اسمارٹ ایڈوانس طریقے سے انرجی ایفیشنٹ. یہ کیوں؟ ریورس برین اسٹارم. اگر میں کہوں 1940 کا کمپیوٹر دیکھیں، اور آج کل کے آپ کی گھڑی کے اندر آئی فون، اور کیا نام ہے اس کا، ایپل کی گھڑی، آپ واچز دیکھیں نا ڈیجیٹل، کتنے وہ سینسر اور کتنے سینسٹیو. وہ کمپیوٹر بھی تھا 1940 کا، اور آج کل کا کمپیوٹر بھی ہے. یہ کیوں ماڈرن بنا؟ ریورس ہے، نیگیٹو تھنکنگ. نیگیٹو تھنکنگ یہ نہیں کہ آپ نے اس کو، بلکہ آپ برین اسٹارمنگ کرتے ہو، لیکن آپ اس اینگل سے کہ اگر اس میں پرابلم آ جائے تو پھر کیا ہوگا، مسئلہ بن گیا تو پھر کیا ہوگا، یہ ایشو آ گیا تو واٹ ول ہیپن. سو نیگیٹیولی آپ برین اسٹارمنگ کرتے ہیں. لیکن اس میں ایک چیز کا خیال رکھنا ہے. میں ایک آئیڈیا دوں کہ جی ایسا ہونا چاہیے، یا آپ ایک آئیڈیا دو، میں اس کو نیگیٹو ایسا کرٹیسائز کروں کہ آئیڈیا تو کیا وہ ہو، کسی کی دل آزاری نہ ہو، کسی کا مورال ڈاؤن نہ ہو جائے، کسی کی عزت نفس، سیلف رسپیکٹ جو ہے وہ اس پہ آنچ نہ آئے. تو we all should be care while we criticize an idea. Criticism is good, but it should be healthy and positive. Gordon method. Gordon method is another brainstorming, another idea generation technique. What is its concept? It is the method for developing new ideas when the individuals are unaware of the problem. آپ میں سے اگر میں کسی کو کہوں نا کہ جی میں نے ایک ہاسپٹل، ہیلتھ سسٹم، یا ٹرانسپورٹیشن سسٹم، یا ایجوکیشن سسٹم، یا کوئی بھی پرابلم ہے، اس کا میں ایک سلوشن آپ سے،
تو آپ سب اویئر ہو. لیکن اگر میں آپ کو آپ صرف اویئر ہی نہ ہو پرابلم سے تو آپ پھر مور کریٹو آئیڈیا دے سکتے ہیں. یہ ایک نیا, لیکن یہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے ہر 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 ایریا میں یا ہر جگہ پہ میں یہ میتھڈ اپلائی نہیں کر سکتا. Unlike many other creative problem solving techniques, begins with the group members not knowing the exact nature of the problem. لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ ایگزیکٹ نیچر کیا ہے پرابلم کی. Entrepreneur starts by monitoring a general concept associated with the problem. The group responds by expressing a number of ideas. Entrepreneur جو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, وہ گروپ آف پیپل کو جمع کرتے ہیں اور ان سے پرابلم سے ریلیٹڈ ایک کنسیپٹ ہوتا ہے. فار ایگزامپل آپ کہتے ہیں کہ جی ٹائم کی بچت, مسئلہ ہے ٹریفک کا, اور میں نے کیا پوچھا آپ سے, ٹائم کی بچت, فاصلے کو کم کرنا. اب آپ اس کے اوپر اپنے آئیڈیا دیں گے اور وہ جاتے جاتے کہاں پہ پہنچے گا, ٹریفک کے مسائل کو حل کر سکتا ہے یا جلدی پہنچنے ٹرانسپورٹیشن کا مسئلہ حل کر سکتا ہے. دس کانسیپٹ از ڈیولپڈ, then a concept is developed followed by related concepts through guidance of the entrepreneur. Entrepreneur کو پتہ ہوتا ہے نا کہ میں نے کہاں جانا ہے, تو وہ گائیڈ کرتا ہے لوگوں کو اور اس کے مطابق فردر کانسیپٹس ڈیولپ ہوتے جاتے ہیں. Actual problem is then revealed, enabling the group to make suggestions for implementation or refinement of the final solution. اور پھر فائنل سولوشن کی طرف بڑھتے ہیں. اچھا جی, تھوڑا سا ایک چیک لسٹ ہے اور پھر میں آپ سے ایک ایکٹیویٹی کروں گا کہ ہم نے ایک آئیڈیا کے اوپر بات کرنا ہے. یہ چیک لسٹ ڈیولپنگ اے نیو آئیڈیا تھرو اے لسٹڈ آف ریلیٹڈ ایشوز. اینی وے ہم ریورس چلتے ہیں برین اسٹارمنگ کی طرف. اچھا یہ مجھے بتائیں کہ آپ ذرا مجھے ایک ایک آئیڈیا بتائیں اپنا, کیا کیا آئیڈیا ہے ہمارا.